اور پھر وہ دن آئے کہ جس کے کاندلے اور جنجانے میں باغات ہیں، یہاں یوسف و انعام کو کھانے کو لقمہ نہیں ہے۔ ایک توا تھا، ایک صندوق تھا، آٹا چاول دال وہ بھی نہیں تھا۔ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے درازوں میں سے قریت کر آٹا نکالا۔ جب دھواں اٹھا مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ آئے، یوسف آٹا کہاں سے لائے؟ ابا جی چوری نہیں کی ہے، مانگا نہیں ہے، بہت بھوک لگی اس پہ۔ یوسف آج کے بعد تیری اس چہار دیواری میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ یہ مولانا الیاس صاحب نے فرمایا۔ سن 47 کے کنویں بھرے گئے، وہ چاندنی چوک اور وہ بڑے بڑے بازار کے اور وہ کروڑ پتی بھاگ بھاگ کر ہمایوں کے مقبرے میں پناہ گزین ہوئے تھے، وہاں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ روٹی کے ٹکڑے پہنچاتے۔ کام کی بنیادیں ہیں، مرکز کی بنیادیں ہیں، مجاہدہ، قربانیاں اور راتوں کے ایک میاجی نے مجھے بتایا، بہت پرانے تھے، ہم بیٹھے ہوئے تھے، چلے گئے۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں تھے۔ انتظار ہی کرتا رہا، افسر اٹھا کہ پورا 1.5 گھنٹہ ہوا جو حضرت نے سر اٹھا۔ اس عمل کی نقل میں کہ صحابی حضور کی تلاش میں ہیں، گھر میں ملاقات ہے، نہ مسجد میں، نہ جنت البقیع میں، تلاش کرتے نکلے، وساوس نے گھیر لیا، ایک پہاڑ کی غار میں دیکھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہیں، چلو آتا ہوں۔ ایک دفعہ آئے ابھی سجدے میں، دوسری دفعہ آئے پھر سجدے میں، تیسری دفعہ آئے پھر سجدے میں، چوتھی دفعہ میں دیکھا کہ حضور باہر آ رہے، آگے اللہ کے رسول، وساوس نے گھیر لیا تھا۔ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے اس وقت تک سر نہیں اٹھایا جب تک اللہ نے مجھے میری امت کے حق میں مطمئن نہیں کیا۔ کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کا سجدہ اس نقل میں تھا کہ اللہ اس امت کا کیا ہوگا، یہ کس کے ہاتھوں، ان کو کون کہاں استعمال کرے گا، اس کے تاجروں کا، اس کے مالداروں کا، اس کے جوانوں کی، اس کی دوشیزاؤں کو۔ اسی لیے منتظم پر اس کو قبول کر رہا تھا، مان رہا تھا۔ یہی میراث میں مولانا یوسف صاحب کو ملا، اکرام، اخلاق۔ اللہ اکبر۔ جب حیات الصحابہ پڑھ لیتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس زمانے میں بڑے بڑے بیت الخلا نہیں تھے اور یہ فلیش وغیرہ کے نہیں تھے، ڈبے ہوتے تھے، اینٹوں کے چولہے ہوتے تھے۔ سارا مجمع جب سو جاتا، سناٹا ہو جاتا، تو مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ وہ ڈبے اپنے سر پر اٹھا کر، اللہ ان کی خبر، میونسپلٹی کی گاڑی جو باہر سڑک پر ہوتی تھی وہاں جا کے اس کو خالی کرتے اور یہ کہتے بھائی میرے مہمان ہیں، بھائی میرے مہمان ہیں، ان کی خدمت تو میرے ذمہ ہے۔ ان کا تقویٰ امت کا بیان کر کے تشریف لے جا رہے تھے۔ حجرے میں جانے کے لیے ایک مہمان سویا ہوا ہے، اگر جاتے ہیں تو اس کو پھلانگنا ہے۔ ساتھی جو ساتھ پیچھے تھے، حضرت پردہ ہٹایا، وہ ٹانٹ کا پردہ ہو، نہیں بھائی حضور کا امتی ہے، مجھے جانا ہے تو میں یوں گھوم کے چلا جاؤں، اس کو نہیں پھلانگا۔ جو بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں سے کہی تھی، اس کی نقل مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتار رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا مدینے والوں سے، یضربون الناس سیضربون الناس اکباد ابلہم، مدینے والوں اللہ نے تو یہ کہا تھا واذکروا نعمت اللہ، تم کیا تھے، اللہ نے تم پر کتنا بڑا انعام کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تمہاری لڑائیوں کے ختم ہونے کی کوئی شکل نہیں کی، تمہیں صف اول کے ثواب بتلایا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ کی نماز بتلائی، اور تعلیم کے حلقوں میں تمہارے دل جڑ گئے، تم بھائی بھائی ہو گئے۔ مدینے والوں اس نعمت کو یاد کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سیضربون الناس اکباد ابلہم، لوگ دور و دراز سے آئیں گے،
میں تمہیں وصیت کرتا ہوں ان آنے والوں کے ساتھ بھلا برتاؤ کرنا۔ اس کی نقل مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتارتے تھے، دروازے کے باہر بیٹھتے تھے، جو دروازے میں داخل ہوتا تھا نظریں دو دو چار اٹھ کے ایسے اس کا استقبال جیسے کوئی شکاری شکار۔ ایک آدمی آیا، لمبی مونچھیں، بڑا پگڑ، ہاتھ میں لٹ، منہ سے شراب کے بھپکارے آ رہے تھے۔ حضرت بھاگے ہوئے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، کہاں سے؟ یہ میاں جی نے ہم کو سنایا، اس پر پھانسی کا وارنٹ تھا۔ جی میں تو آپ ہی کے پاس آیا ہوں۔ میرے پاس ضرور، بولو کیسے آئے؟ اجی دعا کے لیے آیا ہوں۔ میں تو اس مسجد میں پڑا ہی ہوں تیرے واسطے دعا کرنے کے لیے۔ اس کا دل اتنا بڑا پڑا، پھر اس نے جا کر کے جماعت بھیجی، آنے والوں کو سینے سے لگانا، ہر ایک کی قدر فلاں۔ اور پھر ایک مدراسی حاجی صاحب جا رہے تھے دسترخوان سے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پٹ پکڑ کے کھڑے تھے، حاجی صاحب کام سمجھ میں آیا؟ جی آگے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹھنڈا سانس لیا، ہمارے واسطے بھی دعا کر دو، 20 سال سے اس مسجد میں پڑے ہیں، ابھی تک کام سمجھ میں نہیں آتا۔ مولانا یوسف صاحب بناوٹ کر رہے ہیں، تصنع کر رہے ہیں، اللہ کی بات نہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو بنیادیں ہیں۔ میرٹھ سے ایک آدمی آتا ہے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور اس نے یوں کہا کہ حضرت میرٹھ کی کچہری میں آپ صرف جا کر اتنا کہہ دیں کہ میں مولانا الیاس کا بیٹا ہوں، آگے کی ساری کارروائی ہم کریں گے، یہاں سے لے کے وہاں تک جو زمینیں مکانات سب واہ ہو جائیں گی۔ اور مولانا یوسف صاحب سرخ ہو گئے، چلو یہاں سے، میں اپنے باپ کے نقش قدم، میرا باپ گیا کبھی کچہری؟ میرے باپ نے کوئی مقدمہ مکان و زمین کے لیے لڑا؟ آئے ہو، چلو یہاں سے۔ یہ بنیادیں ہیں، اور وہی بات ہے، ہر چیز کی بنیادیں ہوتی ہے، جب تک بنیادوں پر رہتا ہے تو پھلتا پھولتا اس کی لائن کی۔ اسی لیے دوستو، نہ کسی سے عداوت، نہ کسی سے لڑائی، نہ کوئی نیا مرکز، نہ کوئی نیا گروپ، کام اپنے اصلی نہج پر، کام تبلیغی بیانات آفیشیل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک ہماری پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔